خلیفہ اور مچھیرہ ابھی اسی بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں فارس وہاں آ پہنچا۔ جب خلیفہ نے اسے دیکھا تو دل میں ایک چال چلنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے مچھیرے سے کہا، مجھے آگے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میرا ایک خط میری بیوی تک پہنچا دیں تو میں اسے سونے کی 100 اشرفیاں دوں گا۔ حارث نے خوش دلی سے جواب دیا، جی عالم پناہ، کیوں نہیں، میں آپ کا خط ضرور پہنچا دوں گا۔ لیکن خلیفہ نے اس خط میں چپکے سے ایک خفیہ تحریر بھی لکھی اور اپنی مہر بھی لگا دی۔ پھر خط حارث کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لو، یہ پیغام میری بیوی تک ضرور پہنچا دینا۔ حارث خط لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ گھنا جنگل آ گیا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ اسے لگا جیسے وہ راستہ بھول گیا ہے۔ راستہ تلاش کرتے کرتے اسے رات ہو گئی۔ رات بسر کرنے کے لیے وہ کوئی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ حارث نے سوچا، رات یہیں گزار لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی آگے کا سفر شروع کر دوں گا۔ اور وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چولہے پر کھانا پکا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں کسی کام سے جنگل کی طرف آیا تھا، لیکن اب بہت رات ہو گئی ہے، اب مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ بوڑھی عورت نے حارث کی بات سنی اور اسے اس پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ جھونپڑی ڈاکوؤں کا اڈا ہے اور میں انہی کی طرف سے یہاں کھانا پکاتی ہوں۔ وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے، خاص طور پر اگر کسی کے پاس کچھ قیمتی چیز ہو۔ حارث نے کہا، ماں جی، میرے پاس تو کچھ خاص نہیں، بس یہ خط ہے جو مجھے خلیفہ کی بیوی تک پہنچانا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت چونک گئی۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ سنگین ہے۔ اس نے حارث سے خط لیا اور پوچھا، کیا میں یہ خط دیکھ سکتی ہوں؟ حارث نے نرمی سے کہا، جی ماں جی، لیکن خط پر خلیفہ کی مہر لگی ہے اور یہ صرف خلیفہ کی بیوی کے لیے ہے۔ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا تم پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اسی وقت ڈاکو بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے لڑکے کو دیکھا اور پھر سامنے پڑے خط کو پڑھنے لگے۔ جیسے ہی ڈاکوؤں نے وہ خط پڑھا، ان کے چہروں پر حیرت اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے، کیونکہ خلیفہ نے اس خط میں خلیفہ کی بیوی کو یہ حکم دیا تھا کہ جس لڑکے کے ہاتھ یہ خط تم تک پہنچے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ وہی لڑکا ہے جس سے ہماری بیٹی کا نکاح ہونے والا تھا۔ میں نے تقدیر کو مٹا دیا ہے، اب اسے بھی مٹا دینا۔ یہ پڑھ کر ڈاکو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک ڈاکو غصے سے بولا، یہ خلیفہ تو بڑا ظالم نکلا، ایک معصوم اور نیک دل لڑکے کو صرف اس لیے مروانا چاہتا ہے کہ وہ قسمت سے خلیفہ بننے والا ہے۔ دوسرے ڈاکو نے کہا، ہم چور ضرور ہیں لیکن قاتل نہیں، اور نہ ہی ہم کسی معصوم کا خون بہانے والے ہیں۔ تیسرے نے کہا، یہ لڑکا سچ میں نصیب والا ہے، کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں۔ سب ڈاکو متفق ہو گئے کہ وہ حارث کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ اس کی جان کی حفاظت کریں گے۔ اس بوڑھی عورت نے بھی ان سے درخواست کی کہ اس بچے کی مدد کی جائے۔ بوڑھی ماں نے ڈاکوؤں سے کہا، اگر تم واقعی دل کے برے نہیں ہو تو میری ایک بات مانو، یہ لڑکا معصوم ہے، نیک دل ہے اور بے قصور ہے، اسے مارنا گناہ ہے، کیوں نہ ہم اس کی جان بچائیں اور اس ظالم خلیفہ کے ارادے کو ناکام بنا دیں۔ ڈاکوؤں میں سے ایک بولا، ماں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم چور ہیں مگر کسی بے گناہ کا خون ہمارے ہاتھوں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے ڈاکو نے کہا، آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس خلیفہ کے خط کو بدل دیتے ہیں اور اس کی جگہ ایک نیا خط لکھ دیتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں ایسا خط لکھو جس میں یہ لکھا ہو کہ جس لڑکے کے ہاتھ یہ پیغام پہنچے اس کی فوراً خلیفہ کی بیٹی سے شادی کر دی جائے، یہی قدرت کا انصاف ہے۔ ڈاکوؤں نے فوراً ایک نیا خط لکھا جس میں لکھا تھا، یہی وہ لڑکا ہے جس کے لیے خدا نے ہماری بیٹی کو مقدر میں لکھا ہے، جیسے ہی یہ پیغام تمہیں ملے فوراً نکاح کی تیاری کی جائے۔ خط پر وہی خلیفہ کی مہر بھی لگا دی جو پہلے خط پر تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ چونکہ خط پر خلیفہ کی مہر لگی ہوئی تھی اور انداز تحریر بھی وہی تھا، اس لیے خلیفہ کی بیوی نے زیادہ دیر سوچا نہیں۔ اس نے سوچا، اگر میرے شوہر نے خود یہ فیصلہ کیا ہے تو ضرور کسی حکمت سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکا کوئی خاص آدمی ہو
جس کی قسمت میں بادشاہی لکھی ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے حکم جاری کر دیا کہ فوراً نکاح کی تیاریاں شروع کی جائیں اور محل کے خادم دوڑ پڑے۔ شہزادی کو نکاح کے لیے تیار کیا گیا اور حارث جو سادہ دل اور نیک نوجوان تھا، نہ جانے اس خط میں کیا لکھا ہے، بس ادب سے محل کے حکم کو قبول کرتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں شاہی دربار میں نکاح کی تقریب سادگی مگر شان و شوکت سے مکمل ہوئی۔ حارث اور شہزادی کا نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب خلیفہ واپس محل آیا تو اس کی بیٹی محل میں نہیں تھی۔ اسے کچھ تشویش ہوئی تو اس نے فوراً وہ خط منگوایا اور کھول کر پڑھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خط میں لکھا تھا، یہ لڑکا نہایت عقل مند اور نیک سیرت ہے، اسے فوراً شہزادی سے نکاح کر کے ہمارے خاندان کا حصہ بنایا جائے۔ میں اپنے واپس آنے سے پہلے یہ نکاح مکمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پڑھتے ہی خلیفہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ غصے، حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حارث کو گرفتار کر کے یہاں لاؤ۔ سپاہی فوراً گئے اور حارث کو پکڑ کر لے آئے۔ خلیفہ نے غصے سے حارث سے کہا، تم نے دھوکے سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا، مگر میں تمہیں اپنا داماد ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ حارث نے خلیفہ کی بات سن کر ادب سے کہا، مگر خلیفہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ خلیفہ نے حارث کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھے بیوقوف بنانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو میں یہ نکاح کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ابھی دونوں کی بات چل ہی رہی تھی کہ ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور خلیفہ سے کہا، حضور باہر ایک بوڑھا درویش آیا ہے، وہ اسی وقت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے فوراً حکم دیا اسے اندر بلایا جائے۔ جب درویش اندر آیا تو خلیفہ احتراماً کھڑا ہو گیا اور اسے سلام کیا اور اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ درویش نے مسکرا کر کہا، خلیفہ سلامت، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، نہیں بزرگ، معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہی ہوں جسے آج سے 16 سال قبل آپ نے کہا تھا کہ قسمت کا لکھا مٹا کر دکھاؤں گا۔ جیسے ہی خلیفہ نے یہ سنا، خلیفہ ایک دم حیران رہ گیا اور اسے سب کچھ یاد آ گیا، وہ دریا، وہ لکڑی کا صندوق اور درویش کی کہی ہوئی باتیں۔ بوڑھے درویش نے مسکرا کر کہا، کیوں خلیفہ، کیا قسمت کا لکھا مٹا دیا تم نے؟ خلیفہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، نہیں بابا جی، میں قسمت کے ہاتھوں ہار گیا۔ درویش نے کہا، یاد رکھو خلیفہ، قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم حارث کو اپنا داماد قبول کر لو اور اسے اپنا تخت و تاج سونپ دو۔ خلیفہ نے عاجزی سے کہا، درویش جی، جیسا آپ فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر درویش رخصت ہو گیا۔ ادھر خلیفہ نے حارث کو گلے لگایا، اس سے معافی مانگی اور اسے سلطنت کا سارا اختیار دے دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قسمت کا جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی طاقت، کوئی سازش اسے بدل نہیں سکتی، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے۔ شکریہ۔